بس یہ دو باتیں ہیں، معروفات اور ایک ہے منکرات۔ مسلمان معروفات والے ہیں، منکرات والے نہیں ہیں۔ بس اتنا کرنا ہے، جو کرنے کے کام کرنے ہیں، نہ کرنے کے کام نہیں کرنے۔ یہ تو آسان ہے، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں بچوں کھانے کی چیز کھانی ہے، نہ کھانے کی۔ اب کوئی بچہ مٹھی کھا رہا ہو اچھا لگتا ہے؟ اوہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو کیا محبت اپنے بچوں سے، جو میرے آقا کو اپنی امت سے پیار ہے۔ جو امتی جھوٹ بولتا ہو، جو امتی غیبت کرتا ہو، جو امتی گالیاں دیتا ہو، وہ مٹی کھانے والے بچے سے برا ہے یا نہیں؟ مٹی تو جان کو نقصان دیتی ہے، اور یہ بےہودگیاں ایمان کو نقصان دیتی ہیں۔ تو اس لیے وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کا دل خوش کریں، یہ امت بھی اپنے آقا کا دل خوش کرے۔ اے بچے نہ کھانے کی چیز مت کھاؤ، اے بڑے نہ کرنے کا کام تو بھی مت کرو۔ اس سے بچے کی بات سے ماں باپ کا دل دکھے گا، ماں باپ کی غلطیوں سے میرے آقا کا دل دکھے گا۔ اس کا خیال رکھنا۔ سب ارادہ کرتے کرنے کے کام کریں گے، نہ کرنے کے کام نہیں کریں۔ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی گتھیاں سلجھانے کی بات، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ کرنے کے نیکیاں کرنے کی ہیں، گناہ نہ کرنے کے ہیں۔ اور جو آدمی نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، بس بیچارہ ویسے ہی رہتا ہے، ایمان کی حلاوت اور نور اس کو نہیں ملتا۔ وہ نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے۔ ایسے ہے جیسے نیکی کی تو اس نے ایمان کی چنگاری کو روشن کیا، گناہ کیا اس پہ پانی ڈال دیا۔ نیکی چراغ کے لیے پیٹرول اور تیل ہے، اور گناہ دیے کے لیے پانی ہے۔ دیے میں چراغ میں پیٹرول اور تیل لگے گا تو اور تیز ہوگا اور بھڑکے گا، اور اس میں پانی ڈلے گا تو بجھ جائے گا۔ تو بجھانا نہیں، اگر یہ بجھ گیا تو سب کچھ بجھ جائے گا، اس کو بجھنے نہیں دینا۔ آنکھوں کی کھڑکیوں کی حفاظت، بہت جکھڑ، بہت آندیاں باہر چل رہی ہیں، اور یہ ٹمٹماتا ہوا ایمان کا دیا ہے، کھڑکیاں بند رکھنی ہیں۔ کھڑکیاں آنکھوں کی، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ اس کا عموماً کفر پہ ہوتا ہے۔ یہ خطرناک بیماری ہے۔ نظر جس کی اچھی نہیں وہ رب کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ نظر کی اس کوتاہی سے بندہ رب کی نظر سے گر جاتا ہے، رب کی نظر سے۔ اس لیے کھڑکی بند رکھنی۔ ہاں کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے، جب ٹھنڈی ٹھنڈی قرآن پاک کی تلاوت کی ہوا چل رہی ہو، کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے۔ جب بیت اللہ سامنے ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے۔ جب ماں باپ کا شفقت والا چہرہ سامنے ہو، کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے۔ جب اپنی بیٹی اپنی اولاد ہو، کھڑکی کھولنے کی اجازت ہے۔ جب کسی کی ماں بہن ہے تو کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں۔ جب وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے، ہٹ گئے وہ سامنے سے تو بینا بن گئے۔ جو وہ حکم دیں وہ حلال ہے، جو وہ روک دیں وہ حرام ہے۔ فرمائیے، جو وہ حکم دیں جو وہ حکم دیں وہ حلال ہے، جو وہ روک دیں وہ حرام ہے۔ آپ پولیس کا ناکہ توڑ سکتے، آپ فوج کی باڑ توڑ سکتے، جائیں جوتوں کے نوک پہ، ساری کائنات کی ساری باڑیں، اللہ کی قسم جو میرے رب کی حدود کو توڑتا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ رب کے قانون کو توڑتا ہے، کوئی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کے ناکے کو ہاتھ لگاؤ، ان کی باڑ کو ہاتھ لگاؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو پھر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے رب کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، سچ بتائیے ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو وہ حکم دیں وہ حلال ہے، جو وہ روک دیں وہ حرام ہے۔ فرمائیے، جو وہ حکم دیں وہ حلال ہے، جو وہ روک دیں وہ حرام ہے۔ کرنے کے کام انشاءاللہ کریں گے، نہ کرنے کے کام، یہ کھلی ہوئی بات ہے، ہر آدمی کو خود پتا ہے۔ آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظ پر ہم دعا کرتے ہیں۔ اتنا ضرور ہو کہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک باوضو قبلہ رخ ہو کر، اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ الا اللہ، 300 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اور
اور نماز اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا، نماز جماعت سے پڑھنا انشاءاللہ۔ یہ رگڑ لگے گی کہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو کیا لگے گی؟ رگڑ لگے گی۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، یہ رگڑائی ہوگی، یہ پسائی ہوگی تو صفائی ہوگی۔ آپ کیوں نہیں گھر منتقل ہوئے؟ کوٹھی بن گئی آپ کی، آپ نے کہا ابھی فرش کی رگڑائی باقی ہے، ابھی رگڑائی ہوتی ہے تو حسن آتا ہے، رگڑائی ہے تبھی تو سرما آنکھوں کی زینت بننا ہے، ورنہ سرمے کی ڈلی ہے، رگڑائی نہیں تو آنکھوں کی زینت بھی نہیں بنا ہے۔ اور رگڑائی ہوتی ہے پتھر کی تبھی وہ عمارت کی زینت بنتا ہے۔ چکنا چپڑا پتھر جس پہ ضرب نہیں لگتی، جو چوٹ برداشت نہیں کرتا، جو اپنی رگڑائی نہیں کراتا، وہ کسی گڑھے میں ہی پھینکا جاتا ہے، وہ عمارت کی زینت نہیں بنتا۔ آج میرے آقا کی محبت کی، آپ علیہ السلام کی نسبتوں کی عمارت کے ہم بنیادیں بھی بنے اور ہم ان کی عمارت کی اینٹیں بھی بنے انشاءاللہ، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے۔ اس کے لیے رگڑائی ضروری ہے، تاکہ پتھر کی رگڑائی ہو تو قیمت بنتی ہے اور زینت بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جب نماز کے لیے اٹھیں گے تو رگڑائی ہے یا نہیں؟ اور روندتا ہوا، طبیعت کو روندتا ہوا جا رہا ہے۔ رگڑائی جتنی ہوگی صفائی اتنی ہوگی، ستھرائی اتنی ہوگی، قیمت اتنی لگے گی۔ اللہ ہم سب کو اٹھائے نماز کے لیے، اعمال کے لیے، راستے میں نکلنے کے لیے۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے۔ جو اٹھا وہ اوپر جنت میں چلا گیا، جو نہیں اٹھا وہ نیچے جہنم میں رہ گیا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ ہم سب کی صلاحیتوں کو قبول فرمائے، سب ارادہ فرمائے انشاءاللہ۔ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، اس کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، اپنی نسلوں کو بھی اللہ سے قبول کرائیں گے۔ آئیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ملفوظ پر اپنی دعا کا سلسلہ بناتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا کرم، میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں بائیں طرف کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بائیں طرف کا فرشتہ قلم کب اٹھائے؟ جب کوئی نہ کرنے کا کام ہو۔ کرنے کے کام اتنے کہ دائیں طرف کے فرشتے کو اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ دائیں طرف کا فرشتہ ہی مصروف ہے، بائیں طرف کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہی نہیں، کام لیوا بھی ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی فہرست میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی بنائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمولی ہستی نہیں تھے۔ آج تو اس طرف جاتے ہوئے دیر ہو جائے گی، وہ تو دروازہ ہی ایسا ہے، اس میں آئے تو پھر جی بھرتا نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے ان کے فضائل، ان کے مناقب، آدمی ڈوب جائے، اللہ ہم سب کو ان کی محبت میں ڈبو دے۔ سیدنا عثمان غنی، عثمان ذو النورین، عثمان ذو الہجرتین، فرمایا سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے بعد عثمان روئے زمین پر انسانیت میں دوسرے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال سمیت رب کی بارگاہ میں رب کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ ذو الہجرتین، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ، یا اللہ ہمیں نسبت صدیقی عطا فرما، نسبت فاروقی عطا فرما، نسبت عثمانی عطا فرما، نسبت علوی نصیب فرما۔ سبحان یا اللہ، اپنے کرم کا، فضل کا، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اور ہر مشکل مشقت سے بچا۔ جو لوگ جھوٹے مقدمات کے ذریعے، جھوٹے پرچوں کے ذریعے، جھوٹی باتوں کے ذریعے ایذا پہنچانا مقصود ہے، اور بچھو بن کر، سانپ بن کر صرف ڈسنا مقصود ہے، ان کے ایذا سے بچا دے، ان کے موذی پنے سے بچا دے، ان کو بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی حفاظت دے دے، آزمائش امتحانوں سے بچا دے۔ یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں۔ اور عدالتوں کی بات تو بڑی مشکل ہے، عدالت میں عدالت نظر نہیں آتی، خفا نہ ہونا، عدالت میں کہیں عدالت نظر، انصاف اتنا مہنگا ہو، آدمی انصاف لیتے لیتے، مجھے تو پتہ نہیں لیکن سنا ہے ایک کیس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پتہ نہیں، ایک دیوانی
اور ایک فوجداری. تو دیوانی نام پتہ نہیں کیسے رکھا, آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے بالکل. ایسے لوگ بیچارے جو جیل میں گئے بے گناہ ہیں, واضح بات ہے, کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا ہے, 16 سال قید ہو گئی. انہوں نے اپنا مقدمہ دائر کیا کہ ہماری یہ قید غلط ہے اور ہماری سزا غلط ہے, اور سوچا جائے, پوری تحقیقات کی جائیں, اور اس پر فیصلہ ہونے میں 16 سال گزر گئے, ابھی فیصلہ نہیں تھا. تو چنانچہ اب انہوں نے کہا ہماری قید پوری ہو گئی 16 سال, اب تو چھوڑو. کہنے لگے نہیں, آپ نے چونکہ عدالت میں مقدمہ کیا ہوا ہے, لہذا جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا. وہ کتنی مظلوموں کی ہائے نکلتی ہے. خفا نہ ہونا, ذمہ دار جگہ پہ ہوں, اسلام آباد میں موجود ہوں, اور کسی کا دل نہیں دکھاتا, دکھیا دل دکھاتا ہوں. دل دکھانا منع ہے, دکھیا دل دکھانا منع نہیں. چنانچہ کہتے ہیں اس نے توہین عدالت کر دی. میں نے کہا توہین عدالت تو بعد میں ہے, جج کا اس منصب پہ بیٹھنا خود توہین عدالت ہے. یہ توہین عدالت خود ہے کہ ایسے لوگ جج بن کر بیٹھے ہیں جن کو کچھ پتا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کافر جج ہو سکتا ہے؟ مشرک جج ہو سکتا ہے؟ جج تو منصف ہوتا ہے. اور شرک ظلم عظیم ہے. شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک بڑا ظالم ہے, اور کافر تو مشرک ہے, اس نے رب کے ساتھ انصاف نہیں کیا, سب کے ساتھ کیا کرے. کافر جج ہو, کافر منصف ہو, یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ حفاظت فرما دے, عافیت نصیب فرما, مشقتوں دقتوں سے عافیت سے بچا دے, اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جو لوگ ستا رہے, دکھ دے رہے, انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اور ہمیں ان کے شر سے بچائے. کسی طرح بھی, کسی پہلو بھی اللہ جل شانہ ذرا سا بھی اس میں اس کا جھونکا بھی ہم کو نہ لگائے. عافیت نصیب فرمائے, عفو عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.